بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از تنزیل عباسی فرام نیو یارک اور میرے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف ابو بکر بلوچ جو کہ جرنلسٹ ہیں کراچی سے. السلام علیکم. السلام تنزل، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. ابو بکر یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہم تیزی سے آگے بڑھیں گے. اس وقت جو سعودی عرب میں جو آج اٹیک ہوا ہے ایران کی طرف سے، جو ریسنٹ بہت بڑا اٹیک ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا نالج ہے وہ آپ ہمیں بتائیے. پھر اس کے بعد ایک خبر یہ بھی آئی ہے، مصدقہ اطلاعات ہیں، غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، مکس. سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کوہرام مچا ہوا ہے کہ پاکستان بھی اس جنگ میں جو ہے وہ شامل ہونے جا رہا ہے، اور اس کا کیا نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا پاکستان پہ اگرچہ اگر یہ صحیح خبر ہے تو. اگر یہ صحیح خبر نہیں ہے تو یہ کیسے پھیلائی جا رہی ہے، انڈیا کا اس پورے جنگ میں کیا کردار ہے، اس بارے میں بھی آپ ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ آگے آگاہ کریں. جی اوور ٹو یو. دیکھو، پہلی بات تو یہ رہی، اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے جو حملے ہوئے ہیں ایران میں، جی اس کے پل وغیرہ بھی تباہ کر دیے گئے، اس کی یونیورسٹیوں پر حملے کیے گئے، اور اس کے صنعتی علاقوں پر جو حملے کیے گئے تھے، تو اس کے جواب میں ایران نے بھی حملے کیے ہیں، سعودی عرب میں کیے ہیں، بحرین میں کیے ہیں، کویت میں کیے ہیں، جارڈن میں کیے ہیں، اور سب سے بڑا حملہ جو ہوا ہے اس دوران سعودی عرب کے صنعتی علاقے میں الجویل میں، تو وہاں پر اس کی فیکٹریوں کو اچھا خاصا نقصان پہنچا ہے، صنعتی فن پورا متاثر ہو چکا ہے. مطلب ٹھیک. تقریباً 10-12 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، اس میں آگ ابھی تک لگی ہوئی ہے یہاں پر، جو بجھائی نہیں گئی. جو حملے کیے گئے ہیں سعودی عرب پر ایران کی جانب سے، ان کی آگ ابھی تک بھڑک رہی ہے. تو اس پر آج پاکستان میں کور کمانڈر کانفرنس تھی راولپنڈی میں، آرمی چیف فیلڈ مارشل کی سربراہی میں، تو جس میں ایرانی حملوں کی مذمت کی گئی ہے. پہلی بار باضابطہ طور پر جو مذمت کی گئی ہے، یہ ہے نا، ایک بڑی خبر ہے ہمارے لیے. صحیح. تو اس میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں اس اجلاس میں، سعودیہ پر ایرانی حملے غیر ضروری جو کشیدگی کو بڑھا رہے ہیں، سعودی عرب پر حملے مشرق وسطی کا تنازع حل کرنے کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ٹھیک. تو اسی دوران ایک اور خبر بھی آئی تھی سامنے، جو برطانوی میڈیا کی طرف سے تھی، کہ ایران نے باضابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ وہ اب مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے. پاکستان کو اس نے جواب دے دیا ہے، اس پر ٹھیک ہے. پاکستان کو پیغام دے دیا ہے، یہ ہے نا. لیکن آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یو این او میں، سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران، جو بحرین کی قرارداد جو ریزولوشن جو پیش کی گئی تھی ہرمز کھولنے کے حوالے سے، اس میں چین اور روس نے اس کو ویٹو کر دیا، ٹھیک اور ہے. اس میں پاکستان اور کولمبیا شامل نہیں تھے. اب آتے ہیں اصل بات کی طرف، جو اس وقت صورتحال جس کے بعد اب پوری دنیا میں ایک وہ بحث چل رہی ہے کہ پاکستان میں بھی اس پر بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان اس جنگ میں ان جو بیانات ہیں اور جو صورتحال بن رہی ہے، کیونکہ آج عطا ٹارٹ نے بھی اس کی مذمت کی تھی، جو وزیر اطلاعات ہیں پاکستان کے وقت، تو انہوں نے باقاعدہ مذمت کی تھی ایران کے جو اٹیک ہیں ان پر، سعودی عرب پر خاص طور پر. ٹھیک. تو کیونکہ اس پر اب معاہدہ زیر بحث آ رہا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، تو لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس حملے میں کودے گا، اس جنگ میں کودنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک پاکستان ہے. کی اب تک یہ کوششیں ہیں کہ کسی طرح سے اس اونٹ کو کسی کروٹ بٹھایا جائے، اور اوائڈ کیا جائے. جو ڈائلاگ کے جو راستے ہیں ان کو کسی طور پر بھی دوبارہ کھولا جائے، اور تاکہ ان فریقین کو دوبارہ ٹیبل پر بٹھایا جائے. اور اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں نا، تو ٹرمپ کی جو دھمکیاں ہیں، جو 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کے جو بار بار وہ جو بیانات دے رہے ہیں، تو اس کے مقابلے میں ڈی جے ونس کے جو بیانات ہیں وہ قدرے بہتر لگ رہے ہیں، وہ ذرا سنجیدہ گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں. تو ہاں میرے مگر خیال سے ایک خیال یہ ہے کہ جو جیڈی وینس جو ہے وہ اپنا پولیٹیکل کیمپین جو ہے وہ اسٹارٹ کر چکا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ انویسٹرز کو اور وہ لوگ جو کہ گلوبل آئل کو ڈیل کر رہے ہیں، کیونکہ آئل کی پرائسز جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وہ نہیں چاہ رہے کہ اس چیز کو بڑھاوا دیا جائے، جنگ کو بڑھاوا دیا جائے. تو وہ اس چیز سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹرمپ سے بیٹر دکھائے. آپ یہ بالکل صحیح ایک کہہ رہے ہو، ریزن ہو سکتا کیونکہ اس کی وجہ یہ رہی، وہ ہے پارٹی کا پرانا آدمی، وہ پرانا ریپبلکن ہے، اور ٹرمپ جس طرح آیا ہے یہ دنیا جانتی ہے، وہ پیسے لگا کر آیا ہے. صحیح. ہاں، تو اس وجہ سے وہ کسی طور پر بھی نہیں چاہتا کہ پارٹی ڈیمیج ہو جائے. آئندہ الیکشن ہے، اور وہ خود ایک کینڈیڈیٹ بن رہا ہے، فیوچر جو پریزیڈنشل وہ فنکشن کرنے کے لیے وہ میدان میں آنا چاہ رہا ہے. تو کبھی بالکل نہیں چاہے گا کہ میں اس پورے معاملے، اس پورے سناریو میں خراب ہو جاؤں. بالکل. وہ ایک متبادل کے طور پر خود کو دیکھ رہا ہے. جے ڈی وینس خود کو ایک متبادل وہ اپنے آپ کو متبادل دیکھ رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اگر ان کیس اگر نومبر میں جو الیکشن ہوئے
مڈ ٹرم کے دوران اگر کچھ ہو جائے ٹرمپ کے معاملے میں تو وہ اس کو ریکور کر سکے. ٹھیک. اچھا مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ آج اس سے پہلے جو لاسٹ ویک بھی جو ہے وہ لسٹ ایران جو ہے وہ بریجز کی جاری کر چکا ہے, آئل ریفائنریز کی بھی وہ لسٹیں جاری کر چکا ہے. آج ایک خبر یہ تھی کہ جو فہد کنگ فہد جو برج ہے اس کو جو ہے وہ خالی کرا لیا گیا کیوں ممکنہ حملے کے پیش نظر. کیا ایسی اور کی کوئی اس کی نیوزز ہیں اس کی کہ وجوہات یہ رہی کنگ فہد جو ہے یہ برج جو ہے یہ بحرین سے میرے خیال سعودی عرب کو ملانے والا پل ہے. بالکل تو اس وجہ سے تو ظاہری بات ہے, کیونکہ اس وقت اگر آپ کو نگاہ ڈالنی چاہیے تو اس پر آپ سیریا, شام اور بحرین پر بھرپور نگاہ ڈالو اس وقت کہ وہاں کیا اتھل پتھل چل رہی, کیونکہ پچھلے دنوں شام میں بھی کچھ لوگ نکلے تھے باقاعدہ جنہوں نے احتجاج کیا اور ہتھیار اٹھائے تھے کہ ہم صحیح امریکہ کے خلاف ایران کا ساتھ دیں گے. اور اسی طرح سے بحرین میں اگر آپ نے ویڈیوز وہ دیکھی ہوں جہاں پر ایران کے ڈرون یا میزائل گر رہے ہیں امریکی تنصیبات پر, تو وہاں پر لوگ جلوس کی شکل میں نکل رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں وہاں پر. صحیح تو یہ صورتحال یعنی کہ یہ بن رہی ہے بحرین اور سیریا میں بھی, اور یہی صورتحال اس وقت عراق میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ کرد جو ہے وہ بھی ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو چیچنین فورسز ہیں وہ روس سے یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں, اس میں ابھی تک کوئی پروون نہیں ہوا ہے کہ وہاں سے وہ فورسز بھی جو ہے وہ ایران کی طرف مارچ کر رہی ہیں. اس کے بارے میں کوئی دیکھیے نیوز ہے آپ کے پاس؟ کردوں کے حوالے سے کل جو ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم نے ہتھیار دیے, وہ ہتھیار انہوں نے ہتھیا لیے, کل کا بیان ہے نا ان کا نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کردوں کے معاملے میں ان کی دال نہیں گلے گی. اگر ایسا ہے, اگر کرد جو ہیں وہ ایران کی طرف چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امریکہ کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا عراق میں رہنا بھی اس کی. ٹھیک پہلی بات تو یہ رہی نا. دوسری آپ نے بات کی چیچن کی. دیکھو اس وقت مختلف ایران کے اندر بھی 1 کروڑ سے زائد افراد نے اپنے نام لکھوا لیے ہیں کہ وہ اس جنگ میں اگر بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گی تو ہم اس میں شامل ہو جائیں گے. اور ابھی خبر ہے ہاں, اور آج جو شہری تنصیبات کو جو حملے کرنے کا جو ٹرمپ نے اعلان کیا ہے تو وہاں کی جو پبلک ہے وہ پلوں پر جا کے کھڑی ہو گئی ہے, وہ جو پاور پلانٹس ہیں بجلی کے وہاں جا کے کھڑی ہو گئی ہے, تاکہ پورے حصار میں لے لیا ہے کہ ہم مطلب اس کو, ظاہری بات ہے وہ امریکی بموں کا مقابلہ اس طرح نہیں کر پائیں گے لیکن وہ کھڑے ہوئے ہیں نا. لیکن یہاں پر ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے نا, پچھلے دنوں فائنینشیل ٹائمز اور دوسرے جو رسالے ہیں وہاں سے جو جرائد ہیں وہاں سے خبر آئی تھی کہ ایران کو کچھ مطلب 3000 یا اس سے 3500 یا 4000 کچھ ڈرون ملے ہیں رشیا کی جانب سے, اور جو ٹیکنالوجی ملی ہے وہ چائنا کی جانب سے. اگر ایسا ہے تو لیکن آج اگر آپ دیکھیں پچھلے 2 دنوں یا 3-4 دنوں کے دوران نا امریکہ کے جہاز بھی پیدر پہ گر رہے ہیں. بالکل. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہو رہی ہے یہاں پر, جو ڈرون یا جو میزائل پھینک رہا ہے ایران وہ ایگزیکٹ اسی مقام پر جا کے گر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے پن پوائنٹ کچھ نہ لوکیشن. کچھ ہے ان کے پاس. ایران نے اپنے آپ کو پچھلے 2-2.5 ہفتوں میں اپنے آپ کو کافی ڈیولپ کر لیا ہے بہت ساری چیزوں کے معاملے میں. پچھلے دنوں جس اپنے پائلٹ کی بات کر رہے تھے ٹرمپ صاحب اور اس کی پورا امریکن میڈیا آیا تھا, تو دوسری جانب ایران کا بھی دعویٰ آیا تھا, انہوں نے تصویر شاید جو جاری کی تھی کہ اب وہ اس پائلٹ کی ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے یہ پائلٹ آپ کا مر چکا تھا. تو اس کا جس کی وجہ سے آج جو ہے ایک اسکاٹ رائٹ جو ریٹر ہیں ان کے جو ماہر ہیں امریکہ کے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جس طرح سے آپریشن کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ بیانات سارے ٹرمپ کے مشکوک ہیں. تو اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جس طرح دکھایا جا رہا ہے دنیا کو اس طرح دنیا میں ہے نہیں. اچھا ابو بکر یہ بھی بتائیے کہ اسٹریٹ آف ہارموز تو آلریڈی بند پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ جتنی دھمکیاں دیتے ہیں وہ کارآمد ثابت نہیں ہو رہی ہے. اگر یہ حملے ہوتے ہیں, مزید حملے ہوتے ہیں 24 گھنٹے گزرنے کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس کی جانب سے ایران کے اوپر, تو اس کے بعد جو باب المندب ایک اور راستہ ہے آئل سپلائی کا اور اس کے علاوہ بھی دوسری سپلائی کا, تو اس کو کتنا بند ہونے کا اندیشہ ہے, کیونکہ ہوتیز کی جو طاقت ہے
وہ سعودی حملوں کے اور اسرائیلی حملوں کے باوجود جو ہے وہ ٹوٹتی ہوئی نظر نہیں آئی ہے. ہاں آپ نے صحیح بات کہی ہے، کیونکہ اگر امریکہ نے بڑے حملے کیے جس طرح سے ان کا جو ٹرمپ ہے، کیونکہ کسی چیز کا بھروسہ تو نہیں ہے نا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک. وہ اچانک وہ کل اگر اعلان کر لے، صبح آ کے اعلان کر لے کہ بھی میں اس جنگ میں جیت چکا ہوں جنگ، لہٰذا امریکہ کو اب کام نہیں ہے، امریکہ چلا جا رہا ہے نا. یہ بھی جنگ بندی کا اعلان کر لے وہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑا حملے کرے وہ، کیوں آج خارج میں اس نے حملے کیے اچھے خاصے، بڑا نقصان پہنچایا اس نے. بالکل. اگر بوشہر یا دوسرے جو اس کے پلانٹس ہیں جہاں پر حملے ہوئے، جو جوہری پلانٹس ہیں ایران کے خاص طور پر، اگر وہاں پر حملے ہوئے تو ان حملوں کے اثرات نہ صرف مشرق وسطیٰ میں پورے پھیل جائیں گے، بلکہ وہ پاکستان میں بھی اس کے اثرات ہوں گے، جو 72 گھنٹے میں پاکستان تک پہنچ سکتے ہیں، خاص طور پر سندھ اور بلوچستان کے جو ہیں. اور آف سندھ سے کورس. بمبئی میرے خیال سے صرف 7 یا اگر اس طرح سے جو ہوا تو 10-12 گھنٹے میں تو میرے خیال سے یہ پہنچ جائے گا بمبئی تک بھی، اور دلی تک بالکل. بھی پہنچ سکتی ہیں چیزیں، لاہور تک بھی پہنچ سکتی ہیں چیزیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا آدھی دنیا تو تباہ ہو سکتی ہے. جو دوسری بات آپ نے کی، اگر باب المندب بند ہو جاتا ہے اس کے بعد ہرمز، جو ہرمز کی صورتحال ہے، اگر اس کے بعد باب المندب بند ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ سمجھ لو کہ پوری دنیا بھوک مر جائے گی. کیونکہ صرف پٹرول اور ڈیزل نہیں بند ہوگا یہاں سے، یا گیس بند نہیں ہوگی یہاں سے، بلکہ کھانے پینے کی اشیاء بھی بند ہو سکتی ہیں، ادویات بند ہو سکتی ہیں، تو کتنی جانیں فرٹیلائزر جا ایک بہت سکتی بڑی ہیں. فرٹیلائزر جو ہے وہ ایک بہت بڑی اور اس تعداد کے میں ساتھ موو ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ زیر زمین جو کیبلز ہیں انٹرنیٹس کی، شاید ان کو بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد آپ سوچیں کہ دنیا ایک ڈارک ایج میں دوبارہ یہ صرف جس طرح ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں ایران کو قرون وسطیٰ میں لے جاؤں گا، کہاں لے جاؤں، پتھروں کے دور میں لے جاؤں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس عمل سے نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا پتھروں کے دور میں چلی جائے گی. متاثر ہو سکتی ہے. بالکل. ہاں. اور بالکل. اور ٹھیک. اور اور ٹرمپ کے اس بیانات کا خمیازہ میں نہیں سمجھتا کہ صرف مشرق وسطیٰ یا ساؤتھ ایشیا یا ایشیا کے دوسرے ممالک یا یورپ جھیلے گا، بلکہ امریکہ خود اس سب سے بڑا اس کا نقصان اٹھا سکتا ہے اس کا. کیونکہ آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں اس وقت، کیونکہ کل بھی بڑھنے امریکہ میں جو لوگ ہیں وہ تو اب ٹرمپ کی اس پر ہم شاید کل پرسوں بات کریں، اس کے دماغی توازن کے حوالے سے اس پر سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. بالکل. معاشی صورتحال کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جلد جو گیس کی پرائسز ہیں وہ $4 تک آلریڈی پہنچ چکی ہیں، اور معاف کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دودھ کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اور جو فرٹیلائزر کی پرائز ہے وہ انکریز ہو رہی ہے. ظاہر ہے جب فرٹیلائزر کی پرائز انکریز ہوگی تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہیں وہ آٹومیٹکلی انکریز ہو جائے گی. دو ممالک ایسے تھے جو کہ دنیا میں فرٹیلائزر سب سے زیادہ جو ہے وہ پروڈیوس کرتے تھے. ایک یوکرین تھا جو کہ روس کی جنگ کے بعد جو ہے وہ اب اس کی پروڈکشن جو ہے وہ زیرو پہ پہنچ چکی ہے. تو یونائٹڈ اسٹیٹس کو یہ ایک بھروسہ تھا کہ دوسرا جو فرٹیلائزر کی جو سپلائی ہے وہ قطر سے جاری تھی. وہ قطر جو ہے اس نے اپنی پروڈکشن کو بڑھا دیا تھا، مگر اب قطر بھی اپنی پروڈکشن کو لوسٹ پاسبل جو ہے وہ لیول پہ لے کے آ چکا ہے، کیونکہ ایل پی جی جو فرٹیلائزر ہے وہ ایل پی جی گیس اور آئل کے تھرو جو ہے وہ چلتی ہے. ایل پی جی تو ان کے سپلائی جو ہے وہ نیکسٹ 5 ایئر تک وہ دنیا کو پرووائڈ ہی نہیں کر سکتے. اور اس کے اوپر آن ٹاپ آف دیٹ جو انویسٹرز ہیں وہ ایل پی جی پلانٹ کو بنوانے میں انٹرسٹڈ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کو کوئی شیورٹی نہیں مل رہی کہ اگر ہم انویسٹ کرتے ہیں مزید فیو بلین آف ڈالر اور پھر اس کے بعد مزید جو ہے وہ اٹیک ہوتا ہے تو وہ جو ہم نیو انویسٹمنٹ کریں گے وہ بھی ڈیمولش ہو جائے گی. یہ اسی طرح سو سے ہے جس طرح بیمہ کمپنیوں نے ہرمز کے بارے میں کہا تھا. اچھا. ہاں، کہ ہم اب مزید مطلب کیونکہ وہ بھی پیچھے ہٹ رہی ہیں نا بیمہ کمپنیاں بھی. ٹرمپ نے بڑے وعدے کیے کہ ہم پیسے دیں گے، آپ آ جائیں یہاں سے گزریں، کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے نا، کیونکہ جو اس بالکل. کے اتحادی ہیں وہ تو نہیں آ رہے ہیں نا اس طرف. ہاں، جو اس کے بالکل. اتحادی نہیں ہے، جو نیوٹرل ہیں جو وہ جا ایران رہے نے ہیں. اچھا پوائنٹس دوسری بات آپ نے جو یوکرین کا ذکر کیا نا، جی اس وقت یوکرین جو ہے سعودی عرب، امارات اور دوسرے ممالک میں جو اس کے جو دورے ہوئے زلنسکی کے، تو انہوں نے کچھ معاہدے کیے ہیں. تو اچھا، اور یوکرین اور روس کی جنگ میں بھی تیزی آ گئی ہے پچھلے 2-3 دنوں کے دوران، ریفائنریز پر بھی حملے پڑ رہے ہیں. جب سے اگر یہ یوکرین نے سعودی صورتحال، عرب کے ساتھ معاہدہ ہاں کیا ہے. ہاں، اب اگر یہ صورتحال بڑھتی رہی تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جنگ یورپ کو لپیٹ میں لے سکتی ہے نا، کیونکہ یورپ کو بھی لپیٹ میں لے گی تو اس کا. مجھے ایکچولی یہ اس اور لیے نہیں دوسری لگتا. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں جی معذرت. جی
تو اس دوران ایک اور بھی خبر چل رہی ہے کہ شمالی کوریا نے انہیں ہتھیار دیے ہیں. اگر اس طرح سے ہے، جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اس کے ہتھیار جو ہیں وہ امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں، برطانیہ تک پہنچ سکتے ہیں، یورپی دیگر ممالکوں تک، جو ملکوں تک پہنچ سکتے ہیں، اگر ایسا ہے تو ظاہری بات ہے ایران اس کے جواب رد عمل بڑا بھیانک ہوگا ایران کا بھی، اگر اس طرح آف حملے کورس، ہوئے ایران پر. آف تو یہ کورس. مطلب سوائے تباہی کے سامنے اگر اس طرح صورتحال رہی تو میں نہیں سمجھتا کہ سوائے تباہی کے سامنے اور کچھ ہو سکتا ہے. بالکل. لیکن ایک بات میں ایک تھوڑے سے یہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہوں گا کہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ روس اس موقع سے فائدہ اٹھا کے یورپ کے اوپر اٹیک کرے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ یورپ آلریڈی یوکرین کی مدد کرنے سے قاصر ہے، وہ کر ہی نہیں رہا ہے ان کی مدد، اور آدھا کام جو ہے میرے کہنے کا مقصد یورپ پر حملہ نہیں ہے، یوکرین اور روس کی جنگ خود یورپ کو مطلب ڈیمیج کر دے گی نا اس پورے خطے کو. معاشی طور پہ تو ڈیمیج آف کورس کر ایک رہے طرف گی. بالکل باب المندب بند ہوگا کیونکہ انہوں نے بھی 3 حملے تو کر لیے نا بالکل حوثیوں نے بھی. ایسا ہی. اور ہاں یوکرین جو ہے وہ اس جنگ میں فیولنگ کا کام کر رہا ہے سعودی عرب کو سپورٹ کر کے. وہ ہاں اس کو وہ اپرچونٹی ڈھونڈ رہا ہے کہ ہاں. پیسہ کمانے کی، ڈرون کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ سعودی عرب کو ٹرانسفر کرنے کی. جس طرح اس اور کو نقصان ہوا اس کو ریکور کرنا چاہ رہا ہے نا، کسی نہ کسی طرح میں اس کو ڈیفینیٹلی ریکور کروں نا. آف کورس آف کورس. ظاہری بات اچھا ہے وہ اب اس وقت. یہ ایک ہاں ایک ہاں آخر میں مجھے ایک یہ بات بتائیے، پاکستان کے اوپر اس وقت آلریڈی آئل کی پرائسز جو ہے وہ ہیوج 400 سے اوپر جو ہے وہ جا چکی ہیں. اگر ایران نے برجز جو ہے اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے ایران آج یا کل یا آگے آنے والے دنوں میں، ڈیفینیٹلی امریکہ جو ہے وہ مزید پھر حملے کرے گا. اس کا پاکستان کے اوپر فوری طور پہ کیا اثر ہوگا؟ کیا پاکستان نے فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلے مہینے 2 مہینے کے جو فیول ایڈجسٹمنٹ تھے وہ آلریڈی گیس کی پیٹرول کی پرائسز وہ اس ایڈجسٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے بڑھائیے، یا پھر مہینے 2 مہینے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ مزید پیٹرول کی پرائسز جو ہے وہ بڑھائی جائیں گی؟ دیکھو اس میں صرف پاکستان متاثر نہیں ہوگا نا، اس میں ہمارے برابر میں ایران کی جنگ پاکستان کے ساتھ ہی ہے نا. آپ کے کیونکہ بلوچستان میں بالکل بھی اب ایرانی پیٹرول کی اجازت دے دی گئی ہے، تو اگر یہ صورتحال مزید گمبھیر رہی تو ظاہر سی بات ہے صورتحال تو مزید خراب ہوتی جائے گی نا. بالکل اگر اس طرح رہا تو پاکستان ڈیفینیٹلی متاثر ہوگا. ہم تو بالکل اس کے پڑوس میں ہیں نا، ہم تو چوراہے پر کھڑے ہیں. بالکل. ہماری جو اکانومی ایکٹیویٹی ہے ہاں وہ اس سے کسی نہ کسی طرح کنیکٹ کر رہی ہے. بالکل کر رہی ہے، اس میں متاثر تو ہم ہوں گے اور بہت بری طرح متاثر ہوں گے، کیونکہ اب اتنی صورتحال گمبھیر نہ ہونے کے باوجود ہم اتنے متاثر ہیں. آگے اندازہ لگا لیں کس طرح جا سکتی ہے. ٹھیک. انڈیا میں پاکستان کے پاس جو ہے فیول کے جو رکھنے کے ذخائر ہیں وہ 28 دن کے ہیں، انڈیا کے پاس 90 دن کے ہیں میرے خیال سے، اور اسی طرح سے بنگلہ دیش کے پاس ہیں 45 دن کے. تو آپ جب انڈیا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، بنگلہ دیش کی صورتحال آپ کے سامنے، تو پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اچھا پاکستان کہاں کھڑا ہوگا اور کہاں کھڑا ہے اس وقت؟ بالکل یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ پاکستان کے پاس 45 دن کے فیولز ہیں، انڈیا کے پاس 90 ڈے کے فیول ہیں، یہ مجھے ایسے لگتا ہے یہ ایک طرح سے یہ نارمل سچویشنز کو اینالائز، نارمل سچویشن کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے بتائی جاتی ہے. لیکن جب جنگ شروع ہوتی ہے تو فیول کی کنزپشن زیادہ ہو جاتی ہے، لوگ جو خوفزدہ جو ہوتے ہیں اس میں وہ اسٹاک جو ہے وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب صرف عوام اکٹھا نہیں کر رہی ہوتی، پینک سچویشن چیزوں کو مزید خراب کر دیتی ہے نا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا. ایگزیکٹلی پینک تو سچویشن لازمی میں سی بات ہے صرف عوام ایک ہی فیول نہیں اکٹھا کرتی بلکہ فیکٹریز جو ہیں اور جو آرمی ہوتی ہے، پولیس ہوتی ہے، جو ایمرجنسی ایجنسیز ہوتی ہیں، جو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، وہ اپنے پاس فیول اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں پینک ہو کر. اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 45 دن کا فیول کا جو ٹائم ہے یہ ایسی کم ہو کے 30 صورتحال دن میں کا ہو جاتا ایک ہے. عام موٹر سائیکل سوار سے لے کر یعنی کہ مکمل کوئی ادارہ ہو یا کوئی فیکٹریاں ہوں یا صنعتی علاقے ہوں، صنعت کار ہوں، کوئی بھی ہو وہ بھی اپنے فیول، ظاہری بات ہے وہ بھی اس پر نگاہ رکھے گا نا. بالکل عام بالکل متاثر سب ہوں گے اس سے. بالکل. ٹھیک ہے.